کتنا مشکل تھا خود کو سمیٹنا، یہ وہی جانتے ہیں جنہیں اندر کا انتشار باہر کی گھٹن میں اگل دیتا ہے، اور پھر سانس سانس اپنا آپ انہیں واپس کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ بھی کم مشقت تو نہیں۔ میں بے حد ادب اور احترام سے ملتمس ہوں آپا سلمیٰ آوان سے کہ آپ تشریف لائیے اور اظہار خیال کریں۔ صاحب صدر اور اسٹیج اور سارے معزز سامعین، ایک نقصان یہ ہوتا ہے اسٹیج پر بیٹھنے کا کہ ان کے لیے سارے جو پوائنٹس ہیں نا وہ سب اس سے پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں۔ احسان دانش نے میرا خیال ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کوئی پوائنٹ رکھنے کی، اور باقی کے پھر جیسے جیسے سبھی لوگ آئے تو اس میں سبھی نے اضافے کیے۔ اب بہرحال فاطمہ عثمان آپ کو بہت مبارکباد۔ پہلی تو یہ کہ یعنینا کتاب کو جب میں نے دیکھا پڑھا تو میں نے کہا کہ میری یہ جہالت ہے یا میری کم علمی ہے کہ یہ لڑکی میں نے اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھی، یہ کہاں تھی؟ تو سچی سی بات ہے کہ فاطمہ جتنے یہاں پر سبھی بڑے لوگوں نے سب اس کتاب کی ہر اینگل پر بات کی ہے، لیکن میں صرف چند باتیں کروں گی کہ ان افسانوں میں جو ایک انفرادیت کے ساتھ میں ایک جو جدت کا پہلو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیانیہ جو ہے مطلب کہ جیسے ابھی بان کے اوپر بات ہوئی، بان کی کہانی آپ ایک روٹین میں پڑھ رہے ہیں اور ایک خوبصورت کہانی ہے جیسے کہ نچلے متوسط طبقے کی یعنی کہانی ہوتی ہے، لیکن آخر میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کا اینڈ کیا ہے تو اس اینڈ کے لیے 2 لفظ کہانی میں آتے ہیں جو اس اینڈ کو انڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ 2 لفظ کیا ہیں؟ ایک لفظ ہے سنہرا اور دوسرا لفظ ہے مستقبل، اور کہانی جو ہے وہ اینڈ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ٹریٹمنٹ اس کا ہے۔ ایک کہانی جو ہے ایک خاتون کی ہے، اب مجھے اس کا نام نہیں یاد، میرا خیال ہے سرید ہے یا ابھی جس کا ذکر ہوا تھا۔ اس کہانی کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک تاثر ابھرتا ہے کہ جیسے یہ خاتون جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے، یہ کسی تھانے میں بیٹھی ہے اور کوئی تفتیشی افسر جو ہے خاتون افسر اس سے سوال جواب کرتا ہے۔ ساری کہانی اسی اینگل میں اینڈ تک جاتی ہے، اور اینڈ پر ایک چھوٹی سی لائن ابھرتی ہے جو لائن یہ بتاتی ہے کہ آئینہ ویران ہو گیا ہے، بس، اور اس کے ساتھ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کچھ تجربات انہوں نے نئے تجربات کہانیوں میں کیے ہیں، اور وہ تجربات جو ہیں وہ ایک کہانی ہے جس میں وہ لڑکا جو ہے وہ بیوی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور وہ بڑی سائنٹیفک کہانی ہے جو میرا خیال ہے آج کے ماڈرن دور کی ہے، جس کو خیر ہم لوگ ذرا سمجھنے میں ہمیں مشکل آتی ہے۔ تو پہلی کہانی بھی اپنی نوعیت کی ایک بڑی منفرد کہانی ہے کہ یعنی یہ انسان کے میرا خیال ہے ساری کہانیوں میں کم و بیش کہ بھتیر کی کہانی ہے، بھتیر کے اندر کیا ہے، اس کے اندر جو جذبات ہیں، نفرتیں ہیں، اس کی جو نفسیات ہے، اس کے جو مسائل ہیں جن کو ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں، جو خواہشیں، جو محرومیاں، جو دکھ، تمام کی عکاسی یہ اپنی کہانیوں میں انہوں نے کی ہے، اور یہ
तकदीर की कहानियाँ, अंदर की कहानियाँ जो सुनाती है, ये बहुत बड़ी है। वो छोटी सी जो एक यानी ना कंचने जो है वो कहानी जो है, और कंचने जो है चूँकि वो कहानी एकदम अट्रैक्ट की, मुझे ख़ुद कंचनों का बड़ा शौक़ था। मैं नए नकोर कंचनों को अपने हाथ पे रख कर ना वो लड़कों के साथ खेलते थे, तो वो यानी ना जीतती थी, तो मैं उनको अपने हथेली पर रख के कितनी देर तक उन रंगों की दुनिया को देखती थी। बस ये था कि मैं ज़रा नॉर्मल रही, वो लड़की ज़रा ज़्यादा उसकी महरूमियाँ ज़्यादा होंगी, और वो बेचारी जो थी ना, यानी उस कहानी का ट्रीटमेंट जो है वो जिस तरह से फातिमा आपने किया है, वो सच्ची सी बात है कि उसका क्या बंदा आप कहें। आपकी सारी कहानियाँ इसी नौइयत की हैं, और ये बहुत आपने नए तजुर्बे किए हैं। आपको बहुत मुबारक हो, आने वाला वक्त आप लोगों का वक्त होगा। बहुत दुआ है आपको।